سیشن کورٹ لاہور امیر بالاج قتل کیس عقیل عرف گوگی بٹ کی عبوری ضمانت پر سماعت۔ عقیل عرف گوگی بٹ کے وکیل نے کیس کو انتظار میں رکھنے کی استدعا کر دی۔ عدالت نے درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے عقیل عرف گوگی بٹ کی عبوری ضمانت میں آج تک توسیع کر رکھی ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی افغانستان کی اشتعال انگیزی کی شدید مذمت، بھرپور اور مؤثر کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان اپنے قومی مفادات، علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جموں کشمیر پر کسی بھی متنازع یا گمراہ کن موقف کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بے باک قیادت میں پاک فوج نے افغانستان کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں۔ پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا افغان فورسز کی بلا اشتعال جارحیت خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ افغان حکام تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ طالبان حکومت دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل تصدیق اقدامات کرے۔ پاک افغان کشیدگی پر جاتی عمرہ میں ہم بیٹھک، وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات، افغان طالبان کی جانب سے اشتعال انگیزی پر گفتگو، ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی شرکت۔ مریم نواز کی افغانستان کی جانب سے پاکستانی علاقوں پر بلا اشتعال جارحیت کی شدید مذمت، وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملکی داخلی سلامتی امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم نے وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت۔ سعودی عرب کا پاکستان افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی پر اظہار تشویش، دونوں ممالک سے تحمل اور ضبط سے کام لینے کا مطالبہ۔ سعودی وزارت خارجہ مذاکرات پر زور دیتے ہوئے کہا بات چیت اور دانائی کی راہ ہی امن و استحکام کا راستہ ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام علاقائی و عالمی کوششوں کی حمایت کی جائے گی۔ قطری وزارت خارجہ نے بھی فریقین سے سفارتکاری کو ترجیح دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا علاقائی امن و استحکام کے لیے دونوں ممالک اختلافات کو بات چیت سے حل کریں۔ ایران کا بھی پاک افغان سرحدی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، علاقائی سالمیت کے لیے تحمل کے مظاہرے اور مذاکرات کی اپیل کر دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پاک افغان سرحد پر سخت اقدامات کا مطالبہ، کہا پاک افغان سرحد دنیا میں جس طرح سرحدیں ہوتی ہیں اس طرح ہونی چاہیے، کوئی منہ اٹھا کر مرضی سے عبور نہ کرے۔ پاکستان میں 50 سال سے بیٹھے افغان مہاجرین کو واپس جانا ہوگا، ہمیں اپنی معیشت کو ان کے قبضے سے چھڑوانا ہوگا۔ افغانستان کی سرحدی جارحیت کی شدید مذمت اور پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے کہا پاک فوج نے دشمن کو جرت، مہارت اور عزم کے ساتھ جواب دیا جو پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ بنیان المرصوص اس بات کی گواہی ہے کہ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ طالبان حکومت کو پاکستان کے خلاف جارحیت کے لیے بھارت کی آشرواد، افغان وزیر خارجہ کی 6 دن سے بھارت میں موجودگی نے سوالات کھڑے کر دیے۔ امیر خان متقی کی بھارتی وزیر خارجہ سمیت متعدد رہنماؤں سے ملاقاتیں، افغان وزیر خارجہ پریس کانفرنسز میں پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہے۔ بھارتی میڈیا کا حسب معمول پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، مبصرین کہتے ہیں بھارت طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، بھارت شکست کی ہزیمت مٹانے کے لیے طالبان کا استعمال کر رہا ہے۔ افغان طالبان نے سابق وزیر اعظم گلبدین حکمتیار کو بھی بیرون ملک سفر سے روک دیا۔ پی ٹی آئی کو گورنر ہاؤس سے استعفیٰ نامنظور ہونے کا ڈر، تحریک انصاف کے وفد کی گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات، وزیر اعلیٰ کے انتخابات سے متعلق گفتگو، گورنر خیبر پختونخوا نے کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری روایات کی پاسداری کی، علی امین گنڈا پور کے استعفے کی منظوری میں آئین و قانون کی مکمل پاسداری کروں گا۔ پی ٹی آئی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کرانے کے لیے متحرک، تحریک انصاف وفد کی جنید اکبر کی قیادت میں باچا خان مرکز آمد،
کہا PTI کو خیبر پختونخوا میں عددی اکثریت حاصل ہے. غیر جمہوری کرداروں کو روکنے کے لیے سہیل آفریدی کو منتخب کرانا چاہتے ہیں. میاں افتخار حسین نے کہا ANP کسی غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنے گی. حکومت کی PTI سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا PTI نے سیاست کرنی ہے تو انہیں مسلح افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا افغانستان کے ساتھ. دہشت گردی کی آڑ میں ہم کب تک اپنے جوان سپوتوں کے جنازے اٹھاتے رہیں گے. پاکستان کی مسلح افواج ملکی دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے. افغانستان کو جارحیت کا مؤثر جواب دیا گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں بہادر مسلح افواج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا. رانا ثناء اللہ نے مذہبی جماعت سے اپنا احتجاج ختم یا مؤخر کرنے کی اپیل بھی کر دی. مذہبی جماعت کے احتجاج کے بعد زندگی معمول کی طرف لوٹنے لگی. لاہور میں موٹر وے سمیت تمام سڑکوں کو 3 روز بعد کھول دیا گیا. اسکیم موڑ سے یتیم خانہ چوک اور سمن آباد سے یتیم خانہ چوک کو بند. اورنج ٹرین اور میٹرو بس سروس کو بھی بحال نہ ہو سکی. اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والی فیض آباد مری روڈ سے فیض الاسلام تک ٹریفک مکمل بند. موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر بحال. راولپنڈی کے 43 مقامات میں سے 6 مکمل بند، 35 جزوی طور پر کھول دیے گئے. غزہ جنگ بندی کا اگلا مرحلہ آ گیا. یرغمالیوں کی رہائی پر دستخط کی تقریب آج مصر میں ہوگی. امریکی صدر مصری ہم منصب کے ہمراہ اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف بھی کل مصر جائیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شرم الشیخ امن کانفرنس میں شرکت کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کا دورہ بھی کریں گے. معاہدے کے تحت حماس ممکنہ طور پر 20 زندہ اور 28 مردہ یرغمالی اسرائیل کے حوالے کرے گی. بدلے میں اسرائیلی کال کوٹریوں میں قید 2000 فلسطینیوں کو رہائی ملے گی. غزہ میں امن کی بحالی کے لیے اقدامات. امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے. امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فوجی غزہ میں داخل ہوئے بغیر علاقے میں موجود رہیں گے. مصر، قطر اور ترکیے کے فوجیوں کے ساتھ تعاون کریں گے. تیفی بٹ لاہور کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک. خواجہ تعریف گلشن اور تیفی بٹ کی نماز جنازہ ادا. عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی شرکت. تیفی بٹ بالاش ٹیپو قتل کیس کا مرکزی ملزم تھا.